اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں کوئی ڈیل نہیں ہو سکی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایران نے ہماری شرائط قبول نہیں کی۔ امریکہ نے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا، واضح یقین دہانی چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکہ نے ایران کو اپنی فائنل اور بہترین آفر دی، دیکھتے ہیں آفر کا کیا جواب آتا ہے۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات میں تمام معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالیباف نے کہا امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا، اب امریکہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا فریق مذاکرات میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پچھلی 2 جنگوں کے تجربات کی روشنی میں ہمیں سامنے والے فریق پر بھروسہ نہیں۔ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستانی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا پاکستان نے ہمارے اور ایران میں فاصلے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان چاہتا تھا کہ معاہدہ ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے شاندار کاوشیں کی۔ شاندار میزبانی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہم بات چیت میں متعدد نکات پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے، لیکن 2 اہم امور پر رائے مختلف تھی اور یہ معاہدے کی طرف نہیں جا سکا۔ اندازہ تھا کہ ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ پاکستان اور دوسرے دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت جاری رہے گی۔ میزبان پاکستان نے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ ایران کی پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی پرتپاک مہمان نوازی کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا امید ہے امن کے لیے امریکہ اور ایران اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات میں معاونت کی۔ مذاکراتی عمل میں شریک ایران اور امریکہ کے وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات ختم۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر مضمون شیئر کر دیا۔ مضمون میں ایران کے خلاف ممکنہ بحری ناکہ بندی پر غور کیے جانے کا ذکر۔ کہا ایران نے شرائط قبول نہ کی تو امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری ناکہ بندی جیسے اقدامات پر غور کر سکتا ہے۔ مذاکرات کے بعد امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکہ واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفد کو رخصت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ آسٹریلیا کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور مذاکرات کو جلد بحال کرنے پر زور۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اب ترجیح ہونی چاہیے کہ جنگ بندی جاری رکھی جائے اور بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافہ نہ صرف انسانی نقصان میں اضافہ کرے گا بلکہ عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا اسلام آباد مذاکرات قوم کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ یہ کوشش خطے میں عالمی امن اور استحکام کو فروغ دے گی۔ پاکستان کا مستقبل دور اندیش اور تبدیلی لانے والی قیادت کے ہاتھوں میں ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا مختلف اوقات میں کلب روڈ، مری روڈ، ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک روکی جا رہی ہے۔ ریڈ زون کے تمام راستے تاحال بند ہیں۔ شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ کہا مودی سرکار امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ماہرین نے کہا پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر آ گئی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ ارجنٹائن میں ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی غزہ، ایران اور لبنان پر حملوں کی مذمت۔
میکسیکو سٹی میں بھی ایران کے حق میں مظاہرہ، مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ نیدرلینڈز میں امریکی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہوئے۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ جنوبی لبنان کے قصبے پر اسرائیل کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ایک اور قصبے پر اسرائیلی حملے میں 3 افراد زخمی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں شیڈول۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ مری کی دریا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 2 عمارتیں گر کر تباہ۔ ملبہ گرنے سے سڑک کا ایک حصہ متاثر، آمد و رفت معطل۔ ممکنہ خطرات کے پیش نظر قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ لاہور، سرگودھا سمیت پنجاب کے 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، نکاسیاب کے منصوبے جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ 15 شہروں میں 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن بچھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا واسا منصوبوں کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑکیں تعمیر کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بیرون ملک جانے والے مسافر سے ضبط سونا ڈالرز واپس کرنے کا حکم، کہا ریاست نگران ہے، وہ کسی چیز کو غیر قانونی قبضے میں نہیں رکھ سکتی۔ کسٹمز حکام سونا قانونی طریقے سے نیلام کرنے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات اختتام پذیر۔ بھارتی سکھ یاتری ننکانہ صاحب سے فاروق آباد چلے گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بیساکھی کی مرکزی تقریب گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان نزار امیدی کو صدر منتخب کر لیا۔ صدر کے انتخاب کے بعد حکومت سازی میں رکاوٹ بننے والا سیاسی تعطل ختم۔ نژاد کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں 227 ووٹ ملے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے ریسٹورانٹ میں فائرنگ، 1 شخص ہلاک، 6 زخمی۔ حکام کے مطابق متعدد نقاب پوش حملہ آور ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تھے۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بادل برسنے کے بعد موسم خوشگوار۔ چین کے جنوب مشرقی صوبوں میں شدید بارش، کئی علاقوں میں یالہ باری، تیز ہواؤں کے باعث املاک کو نقصان پہنچا۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوران امریکی صدر ٹرمپ میامی میں UFC مقابلہ دیکھتے رہے۔ ٹرمپ تماشائیوں کو دیکھ کر ہاتھ بھی ہلاتے رہے، مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی۔ پاکستان سپر لیگ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں شام 7 بجے جوڑ پڑے گا۔ HBL PSL کے میچز دیکھیے 10 سپورٹس پر براہ راست۔